ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 204 نمبر کی قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے سورہ بقرہ کے آج ہم آیت نمبر 259 کی تفسیر پیش کریں گے۔ پہلے اس کی تلاوت کر لیتے ہیں اس آیت کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ 100 عام ثم بعثه قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعد یوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير۔ یعنی اور پھر اسی طرح اس شخص کے حالت پر بھی غور کرو جو ایک ایسی بستی پر سے گزرا تھا جس کے مکانوں کی چھتیں گر چکی تھیں اور گری ہوئی چھتوں پر در و دیوار کا ڈھیر تھا۔ یہ حال دیکھ کر وہ بول اٹھا، جس بستی کی ویرانی کا یہ حال ہے، کیوں کر ہو سکتا ہے کہ اللہ اسے موت کے بعد دوبارہ زندہ کر دے۔ اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا۔ پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اس سے پوچھا، بتاؤ کتنی مدت اسی طرح پڑے رہے ہو؟ اس نے عرض کیا، 1 دن تک یا 1 دن کا کچھ حصہ۔ ارشاد ہوا، نہیں بلکہ تم پر 100 برس اسی حالت میں گزر چکے ہیں۔ اب ذرا اپنے کھانے اور پانی پر نظر ڈالو کہ اس میں ذرا بھی تغیر نہیں آیا ہے، اور اپنی سواری یعنی گدھے پر بھی نظر ڈالو کہ اس کا پنجر تک بوسیدہ ہو رہا ہے، اور ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں۔ پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوشت اس پر چڑھاتے ہیں۔ اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو وہ بول اٹھا، بلا شبہ اللہ ہر بات پر قادر ہے۔ ناظرین گرامی، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، یعنی یا مانند اس شخص کے جو گزرا اوپر ایک بستی کے اور اس کے مکانات گرے ہوئے تھے اپنی چھتوں کے اوپر۔ علی عروشها، اوپر اپنی چھتوں کے یعنی گری ہوئی چھتوں پر در و دیوار کا ڈھیر تھا۔ اردو زبان میں عرش بمعنی آسمان کے ہے، جیسا کہ عرش سے فرش تک پورے نظام کا اللہ ہی بادشاہ ہے۔ حضرت سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یہ کون شخص تھا جو بستی کے پاس سے گزرا تھا؟ وہ بستی کون سی تھی؟ چھتوں پر ڈھے ہوئی تھی۔ قرآن نے ان میں سے کسی بات کی صراحت نہیں کی۔ اگر وہ چاہتا تو یقیناً وہ اس کی صراحت کر دیتا، لیکن نہیں کی۔ اگر حکمت الہی کا تقاضا ہوتا کہ ان امور کو واضح کیا جائے تو قرآن انہیں غیر واضح نہ چھوڑتا۔ اس لیے ہم اس بحث کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک اور پہلو کو واضح کرتے ہیں۔ آیت میں جو منظر پیش کیا گیا ہے وہ جو اس پر قوی اور گہرے اثرات ڈالتا ہے، یہ منظر بوسیدگی، گھروں کے گردے اور فنا و موت کا ہے۔ منظر کشی ان الفاظ میں کی گئی ہے، وہی خاویۃ علی عروشها، وہ اپنی چھتوں پر ڈھے ہوئی تھی، اور جو شخص اس بستی کے پاس سے گزرا تھا اس کے احساسات کی تصویر کشی ان الفاظ میں کی گئی ہے۔ پھر آگے فرمایا گیا، قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتها، یعنی وہ شخص کہنے لگا اللہ تعالیٰ کس طرح اس بستی کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کرے گا۔ یہ شخص جانتا ہے، سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ ہے، لیکن بستی کی بربادی اور گھروں کے چھتوں سمیت گرنے کے منظر سے اس کے احساسات پر اتنے قوی اور عمیق اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ وہ حیران رہ جاتا ہے اور پکار اٹھتا ہے کہ اللہ اس بستی کو اس طرح مردہ ہونے کے بعد کس طرح زندہ کرے گا۔ یہ ہے تأثر کی زیادہ سے زیادہ شدت اور گہرائی جو کسی منظر کو دیکھ کر پیدا ہو سکتی ہے۔ قرآن اس طرح کسی مفہوم کو انتہائی زوردار انداز میں بیان کرتا ہے۔
وہ کسی منظر کی تصویر کشی اس طرح کرتا ہے گویا وہ اس وقت ہماری نظروں کے سامنے موجود اور عیاں ہے۔ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موت، اللہ اس بستی کو اس کے مردہ ہونے کے بعد کس طرح زندہ کرے گا، یعنی بستی کے مردہ لوگوں میں زندگی کس طرح رواں دواں ہوں گی۔ فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ، یعنی تو اللہ نے اسے 100 سال کے لیے موت دے دی، پھر اسے زندہ کھڑا کیا۔ اس پر سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اللہ نے اس شخص سے یہ نہیں کہا کہ کیسے ہوگا، بلکہ علم واقع میں کر کے دکھا دیا کہ ایسا ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کے احساسات و تأثرات اپنے شدید اور اتنے عمیق ہوتے ہیں کہ کسی عقلی دلیل بلکہ کسی وجدانی گفتگو سے بھی ان کا علاج نہیں کیا جا سکتا، ان کا علاج کسی ایسے واقعے سے بھی نہیں ہو سکتا جو عام طور پر لوگوں کے مشاہدے میں آتا ہے۔ ان کا علاج اس شخص کے اپنے شخصی و ذاتی تجربے ہی سے ہو سکتا ہے۔ یہ تجربہ ایسا ہونا چاہیے کہ کسی گفتگو کے بغیر اس سے انسانی احساسات متاثر اور قلب مطمئن ہو جائے۔ پھر آگے فرمایا گیا قال کم لبثت قال لبثت یوما و بعض یوم، اللہ نے پوچھا تم اس حالت میں کتنی مدت رہے، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ جواب اس بندے نے اپنے علم و شعور اور اپنے احساس و اندازے کے مطابق دیا، اور بشری انداز و تخمین کی یہ غلطی ذرا بھی حیرت انگیز نہیں۔ جب دل و دماغ، شعور و انداز کی مشینوں کی حرکت ہی سرے سے باطل ہو گئی تھی تو کوئی بشر اندازہ کر ہی کیوں کر سکتا تھا، اور یوں بھی گھنٹوں اور دنوں بلکہ مہینوں اور برسوں کی مدت کو خواب اور بے ہوشی کی حالت میں ہم روزمرہ منٹوں اور سیکنڈوں کے اندر سمٹے اور سمٹائے ہوئے آخر دیکھتے ہی ہیں۔ قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتصنع، یعنی ارشاد ہوا نہیں بلکہ تم پر 100 برس اسی حالت میں گزر چکے ہیں، اب ذرا اپنے کھانے اور پانی پر نظر ڈالو کہ وہ ذرا بھی سڑا اور خراب نہیں ہوا۔ وہ باسی ہو گیا ہو ایسا نہیں، سنہ کے معنی سال کے آتے ہیں، اسی مناسبت سے اس کے معنی یہ ہوئے کہ سالہ سال گزرنے کے باوجود نہ تو یہ باسی ہوا اور نہ ہی خراب بلکہ اسی حالت میں رہا گویا کہ ابھی ابھی تیار کر کے لایا گیا۔ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، اور اپنی سواری یعنی گدھے یعنی خچر کی طرف بھی نظر ڈالو تاکہ ہم بتائیں تجھے نشانی، لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں، لوگوں کے لیے تمہیں علامت اور معجزہ بنائے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت و طاقت کا مشاہدہ کرے۔ وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، یعنی اور پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوش اس پر چڑھاتے ہیں، پہناتے ہیں اسے گوشت، یعنی تم اپنے گدھے کے پنجر کا مشاہدہ کرو کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو ہم کس طرح ترتیب دیتے ہیں اور پھر ان پر گوشت پوش کا پہناوا دیتے ہیں۔ سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کس کی ہڈیاں، کن ہڈیوں پر گوشت چڑھایا گیا؟ کیا خود اس شخص کی ہڈیوں پر اگر یہ بات ہوتی، جیسا کہ بعض مفسرین کہتے کہ خود اس شخص کی ہڈیوں پر گوشت نہ رہا تھا تو بیدار ہوتی، اس کی نظر اپنے ہڈیوں پر پڑتی اور اس منظر سے اس کے حواس بھی متاثر ہوتے اور یہ نہ کہتا لبثت یوما و بعض یوم، میں ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ مرا پڑا رہا۔ اس لیے ہم اس رائے کو ترجیح دیتے ہیں کہ اس شخص کی نہیں گدھے کی ہڈیاں گوشت سے خالی ہو کر گل سڑ گئی تھی، اور اللہ کی قدرت کا کرشمہ یہ تھا کہ اس نے ان ہڈیوں کا ڈھانچہ بنایا، ان پر گوشت چڑھایا اور پھر ان کو زندہ کر دیا، اور یہ سب کچھ اس شخص کی نظروں کے سامنے ہوا جو گلا سڑانا تھا اور جس کے کھانے پینے کی چیزیں سڑی بسی نہ تھیں، مختلف چیزوں کے انجام کے مابین اختلاف، جبکہ سب چیزیں ایک ہی جگہ پر تھیں اور ایک ہی طرح کے فضائی اور موسمی اثرات ان پر پڑ رہے تھے۔ اس بات کی ایک اور نشانی ہے ایک قادر مطلق ہے جو کسی کام کے کرنے سے عاجز نہیں، اور جو اشیاء میں تصرف کرنے کے سلسلے میں کسی قید کا پابند نہیں، تاکہ وہ شخص دیکھ لے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مردہ بستی کو زندہ کرے گا۔ یعنی موسم کے حالات کھانے پر بھی ایک ہی ساتھ ہوں، گدھے پر بھی ایک ہی ساتھ ہوں، انسان کے ساتھ بھی وہی ہو، ایسا نہیں ہے، گدھے کے ساتھ مختلف، کھانے کے ساتھ مختلف، انسان کے ساتھ مختلف۔ فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر،
یعنی پس جب حقیقت واضح ہوئی اس کے سامنے تو کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ناظرین گرامی، آیت مبارکہ کی حکمت و بصیرت پر اگر نظر کرتے ہیں، اور کلذی یا اس شخص کی حالت پر بھی غور کرو کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی دین ہے اور وہ جسے چاہے دے اور جس طریقے سے چاہے دے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ انفس و آفاق پر غور و فکر کرتے ہیں اور اپنے ذہن و فکر کے دریچوں کو کھول دیتے ہیں، انہیں تو رب کریم کی طرف سے ہدایت مل جاتی ہے، اور جو تمام دلائل پانے کے باوجود عقل و قرت کو پس پشت ڈال کر غرور سرکشی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہدایت سے محروم رہتے ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ آیت میں نمرود واضح دلائل پانے کے باوجود ہدایت سے بہرور نہ ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور قدرت ہر قید و بند سے آزاد ہے، کائنات اور اس کا ہر ذرہ اس کے حکم کے تابع ہے۔ آگ کا کام جلانا ہے، مگر یہی آگ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے گلزار بن گئی۔ دریائے نیل کی طغیانی موجوں میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کے لیے راستہ کس نے بنایا، اور وہی دریا کس کے حکم سے فرعون اور اس کے لاؤ لشکر کے لیے موت کا پیغام بنا۔ اور اس آیت مبارکہ میں اس شخص اس کے کھانے پر لیل و نہار کی کتنی ساعتیں بیت گئیں، مگر اس کے مردہ جسم اور کھانے میں ادنا سا بھی تغیر پیدا نہ ہو سکا، جبکہ اس کے گدھے کی ہڈیاں راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ آخری کس کی قدرت و طاقت کی کرشمہ سازیاں ہیں؟ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ ہمارے روزمرہ کے مشاہدے میں بات آتی ہے کہ ہوائی جہاز بلندیوں سے گرتا ہے، اس میں سب جانیں تلف اور ضائع ہو جاتے ہیں، مگر ایک شخص اس میں صحیح سالم رہتا ہے۔ تیز رفتار بس گہرے کھائی میں گر جاتی ہے، آنن فانن لاشیں تڑپنے لگتے ہیں، مگر ان میں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں خراش تک نہیں آتی۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے۔ وہ چند ساعتوں میں ساری دنیا کو تباہ و برباد کر سکتا ہے، اور پھر چند اگلی ساعتوں میں اسے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ناظرین گرامی، وقت ہو چلا ہے، مجھے اجازت۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔